बोलो, जीते हैं, जरा प्यार से बोलो, जीते हैं, जरा धीरे धीरे, जीते हैं। फूलों की पत्तियां निछावर करें, उनको गुलदस्ते पेश करें और उनको शकुपुरा हमन में वेलकम करें। धीरे धीरे, जीते हैं, जरा सोच के बोलो, जीते हैं, जरा सोच के बोलो, जीते हैं, जरा सोच लिया तो, जीते हैं, जरा सोच लिया तो, जीते हैं, फिर डरना कैसा, जीते हैं, फिर डरना कैसा, जीते हैं, जरा जोर से बोलो, जीते हैं, और जोर से बोलो, जीते हैं, ललकार के बोलो, जीते हैं, अल्लाह के करम से, जीते हैं, मोहों की दुआ से, जीते हैं। फैजान साहब हूं फाइनल रिजल्ट है इंज नहीं हां जी सियालकोट शहर की दुआ से जीते हैं, अल्लाह के करम से जीते हैं, सब मिलकर बोलो जीते हैं, बोलो जीते हैं, ललकार के बोलो जीते हैं, जोर से बोलो जीते हैं। अब भला बताएं मुझे कि क्या किसी की जरूरत है कि वो प्यार से ना बोले। जी अब खोसा साहब को देखें ज़रा आप। खोसा साहब अपने साहबजादे खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब की कैंपेन कर रहे हैं और वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आगे आप खोसा साहब को देखें, कमाल कर दिया खोसा साहब ने। खोसा साहब का जो साहबजादा है खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब, वो पीटीआई की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। खोसा तेरा वोट है, ये जो सिविल कोर्ट है, खोसा तेरा वोट है, ये जो तेरी जित इंशाअल्लाह, 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 तेरी जित इंशाअल्लाह, 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 खोसा तेरा वोट है, ये जो सिविल कोर्ट है, खोसा तेरा वोट है। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, 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 आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो, आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, चोर चौकीदारों। मेरी अभी अपनी एक वकील दोस्त के साथ बात हो रही थी, मैं इलेक्शन का पूछ रहा था उनसे, तो मैंने कहा सुबह क्या करोगे, किसको फूलों का हार डालोगे। वो कहता है कि जो जीतेगा उसको फूलों का हार डालेंगे। तो फूलों के हार से याद आया, पाकिस्तान के अंदर जो है ना दरबारों के बाद सबसे ज़्यादा जो फूल हैं वो इलेक्शन में काम आते हैं। जैसे इलेक्शन की कैंपेन शुरू हुई तो आप ये देख सकते हैं, ये शेखपुरा बार है, तो यहाँ पर जो है जो भी उम्मीदवार जितने भी खड़े हैं वो देखें ज़रा, फूलों के हार, फूल और आगे पीछे पूरे स्कार्ड। तो ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान के अंदर ही आप कह लें कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर इलेक्शन है उनका एक अपना ही मज़ा है कि बंदा इलेक्शन जीते ना जीते, लेकिन जो है जो 4 दिन बंदे को प्रोटोकॉल मिलता है ना, तो वो फिर दिल करता है यार वो बार बार जो है वो बंदा जो है उसको आजमाए, तो उस प्रोसेस से गुजरे। मुझे एक दफ़ा याद है कि मैं ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन मैंने एक क्वेश्चन किया, उस दौर के बुज़ुर्ग एक सियासतदान थे, अब वो फौत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। मैंने कहा कि अंकल आप मुझे ये बताएं कि जो है ये इतनी ज़्यादा आवाम आपके साथ बुरा हाल करती है, गालियाँ देती है, आप कैसे ये बर्दाश्त करते हैं। कहते हैं बेटा जब हम जीत के पहुंचते हैं ना कोर्ट में, और वहाँ पर जाके जब हमें फूलों के हार पड़ते हैं और आवाम डालती है, आगे पीछे स्कार्ड्स होते हैं, तो यकीन करो बेटा सारे नशे जो हैं वो भूल जाते हैं, और ये गालियाँ तो फिर हमें गालियाँ सुनाई देती ही नहीं है। तो फिर हमें वो जो एक नशा है ना वो बार बार हमें इलेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो यही बात है, जिसको फूलों के हार पड़ गए ना मेरे भैया, तो वो हर दफ़ा वो फूलों के हार या तो डालता रहेगा या फिर डलवाता रहेगा। तो ये पाकिस्तान के इलेक्शन है, यहाँ पर इलेक्शन ऐसे ही होते हैं।
ابھی آپ یہ سیالکوٹ والوں کی سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ فیضان صاحب ہوں فائنل رزلٹ انج نہیں ہاں جی سیالکوٹ شہر چوں جڑا وریو خاندان دا مرکز ہے، رضا سبحانی دے چاہن والے دا مرکز ہے، عثمان مشتاق، احسن اسماعیل، خواجہ اویس تے اودے نال محبت کرن والے جنے لوگ نے رضا تور انہاں سارے دا چاہن والے دا مرکز ہے، انہاں ثابت کیتا اے شہر رضا سبحانی جی ہم پھر وہاں پر آتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے، یہ پاکستان کے اندر جو ہے جس طرح دیگر الیکشن ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ جو پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑے الیکشن ہے یہ 12 الیکشن ہے، یہ 2025 میں ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس میں جو ہے جتنا بجٹ ان الیکشنز کا تقریباً اس کے قریب ان الیکشن کا بھی جو ہے وہ بجٹ تقریباً ہوتا ہے، یہاں پہ بڑی موومنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ پھر آپ اگر بات کریں گے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اگر آپ کو انصاف مل رہا ہے، اگر پاکستان میں آپ کو آسانی سے انصاف مل رہا ہے اور انہیں عدالتوں وکلاء کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آسانی ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن بہت اچھے ہیں۔ تو اگر آپ کو نہیں مل رہا پہلے یہ دیکھ لیں۔ پھولوں کی پتیاں نشاور کریں، ان کو گلدستے پیش کریں اور ان کو شکوپرہ آمد میں ویلکم کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز مجھے دوستوں نے انفارم کیا ہے کہ آپ میرے بھائی تھرسڈے کو ہمیں شکوپرہ میں عزت بخش رہے ہیں، ہم آپ کے ویلکم کے لیے تیار ہیں۔ اور جہاں تک ووٹ کی کمٹمنٹ کی بات ہے، شکوپرہ بار آزاد گروپ کے ساتھ، قصور بار کے ساتھ، مرزا نسیم الحسن کے ساتھ اسی محبت اور کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے جس کا اظہار آپ نے کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس بات پہ پہرا دیں گے کہ ہمارا ایک ایک ووٹ اس سے بڑھ کے محبت سے مرزا نسیم الحسن کے حق میں کاسٹ ہو، نویز شاہین کے لیے کاسٹ ہو، ملک مقصود کھوکھر کے لیے کاسٹ ہو، میاں محمد آصف کے لیے کاسٹ ہو، عدیل حسن صاحب کے لیے، ملک عدیل احسان کھوکھر، ملک عدیل احسان صاحب کے لیے کاسٹ ہو، اور ان کے ساتھ راؤ طارق صاحب کے لیے کاسٹ ہو۔ انشاءاللہ میں معذرت سے میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس لیے تھوڑی سی آ رہی ہے پرابلم، ادروائز تو میرے لیے ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اتنا خوبصورت مجمع، مجھے تو یہاں پہ چونیا کی بھی وہ جی ابھی بہت سارے رزلٹ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نوٹیفیکیشن کے ساتھ۔ ویسے تو ہم شیئر کر نہیں سکتے، لیکن میرا پھر وہی جو ہے اس میں میں بات کرنا چاہوں گا، میرا جو کنسرن ہے کیا یہ جو الیکشن ہوئے ہیں کہ اس کے بعد عام آدمی کو انصاف کی فراہمی میں کوئی جو ہے آسانی اس کو مل سکے گی؟ کیا انصاف مل پائے گا؟ کیا ان الیکشن کی وجہ سے جو لوگ جیت کر آئے ہیں کیا وہ جو ایک
آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کوئی کام کر سکیں گے؟ کیا یہ جو بھائی سارے پھولوں کے ہار ڈال کے کوئی تحریک انصاف کے جیتیں گے، کوئی کسی اور گروپ میں چلے جائیں گے؟ کیا یہ الٹیمیٹلی جس کی چیز کے لیے یہ لوگ یہ الیکشن لڑتے ہیں، یہ کالا کوٹ پہنتے ہیں، آئین کی حرمت ہے، پاکستان میں انصاف کا جو ہے وہ فراہمی ہے، کیا یہ گول اچیو کر پائیں گے؟ تو کیا 70 سالوں میں 75 سالوں میں یہ کوئی گول اچیو کر پائے ہیں؟ ان الیکشن کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی؟ کیا کسی غریب کو اگر ان الیکشن کی وجہ سے انصاف مل گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن بہت اچھے ہیں۔ اگر یہ الیکشن انصاف نہیں مل پائے گا، پھر یہی بارز، یہی کالا کوٹ، کہیں ہر جگہوں پہ بہت ساری اہم جگہوں کے اوپر کمپرومائز ہوگا، تو پھر آپ یقین کریں کہ یہ بھی ویسے الیکشن ہے، یہ وکیل بھی اسی طرح عوام کو میوز کریں گے جس طرح سیاستدانوں نے کیا۔ تو الٹیمیٹلی ہماری دعا ہے کہ جو بھی جیت کر آگے آئے وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور بالادستی کے لیے کام کرے، پاکستانی عوام کے لیے آسانیاں اور قانون کے جو پیچیدگیاں ہیں وہ دور کر کے قانون کو آسان کر کے پیش کرے۔ حفظ آباد ڈویژن سے ایک اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ ممبر جیتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کا شکر اور کرم سے شعیب بھٹی صاحب جیت چکے ہیں۔ یہ جیت عمران خان صاحب کی جیت ہے، یہ جیت چودھری مہدی حسن بھٹی اور چودھری شوکت علی بھٹی کی جیت ہے، اور میں اپنے ڈویژن گجرانوالہ کے سب وکلاء کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے شعیب بھٹی صاحب کو سپورٹ کیا اور ان کی جیت کو یقینی بنایا، اور خصوصاً میں حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں کے وکلاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیدی نمبر 804 اور چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرایا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔ اب آتے ہیں رزلٹ کی طرف۔ ابھی تک جو میرے پاس رزلٹ رات کے 11:30 بجے تک آئے ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈومیننٹ کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، یہ جو آپ کو ونڈو دکھائی دے رہی ہے، اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر میجورٹی جو کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت الیکشن جیت رہے ہیں، اور حتمی رزلٹ جو ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن بتائیں گے اس لیے نہیں کیونکہ یہ وکلاء کا الیکشن ہے، تو جن کے نوٹیفیکیشن ہوں گے تو ہم اس حساب سے کلیم کریں گے۔ بڑا احتیاط ہو گیا جرنلزم بھائی، جرنلزم وہ نہیں رہی کہ آپ کو خبر جو ملے گی آپ وہ لگا دیں گے، جو ہمیں تصدیق شدہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن والے جو ملیں گے ہم وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ بہرحال جو ابھی میرے پاس خبریں ہیں، جب مختلف دوستوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اس کے مطابق تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہر جگہ پہ میدان مار رہے ہیں، اور جو عمران خان یا قیدی نمبر 804 ہے وہ جیت کا جو ہے علامت بن چکا ہے، اور جس نے اس کا جو بیچ لگایا ہے وہ اس کو ووٹ پڑے ہیں۔ تو آئیے اب صبح سے ہی پتہ چلے گا کہ نوٹیفیکیشن کتنوں کا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ یہ قبل از وقت جو باتیں ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً کوئی خبریں آ چکی ہیں، لیکن صبح آپ کے ساتھ مکمل انفارمیشن میں شیئر کروں گا۔ تو الیکشن ہے، اس دعا کے ساتھ یا الہی اس ملک کے اوپر اپنا کرم فرما، وکلاء بعد الیکشن جو جیت کر آئیں وہ اس ملک کے لیے کام کریں، پاکستانی عوام کے لیے کام کریں، قانون اور کام کرنے کا مطلب یہ ہے قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی اور بنیادی حقوق کا تحفظ، اور یہ کالا کوٹ ہے، ان کا ڈر بھی ہے، ان کا خوف بھی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ کوئی بھی تحریک اگر لے کر آتے ہیں وہ اس کو کامیاب کروانا بھی جانتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔